السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں فکری اور تہذیبی ارتداد کے عنوان پر آپ سے لگاتار بات کر رہا ہوں اور آج اس کا سیریل نمبر 16 ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بنیادی طور پر 4 یا 5 سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ فطری ارتداد ہوتا ہے، جس میں سے ہم تیسرے پوائنٹ پر ہیں، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں کنفیوز کیا جائے۔ نمبر 1، کیسے ان کو یہ بتایا جائے کہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت بیکورڈ لوگوں کا کام ہے۔ اس قسم کے طریقے اختیار کیے، اس میں سے کچھ باتیں میں نے بیان کیا پارٹ نمبر 15 میں۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پلاننگ سے غیروں نے اسکول کھول رکھے ہیں۔ اگر آپ فیصد کے لحاظ سے دیکھیں، جیسے ہم بھارت کو لے لیتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کا فیصد اگر 18% ہے تو جو عصری اسکول ہیں وہ بھی 18% مسلمان مینجمنٹ کے تحت ہونا چاہیے۔ اب اسکولوں کی 3 قسمیں، ایک سرکاری ہیں، کچھ پرائیویٹ ہیں۔ تو سرکاری اسکولوں میں کہنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ سیکولر ملک ہے لہذا کسی بھی دھرم کا نہ پرچار ہوتا ہے اور نہ کسی بھی دھرم کی تعلیم ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ مگر کوئی بھی سرکاری اسکول ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر میں آگے بڑھ کر کے کہوں کہ کوئی بھی سرکاری آفس ایسا نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ پولیس اسٹیشن، حتیٰ کہ عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، چھوٹی عدالتیں سب سرکاری زمین پر قائم ہیں، اور اس کے باوجود سب جگہ کیا ہوتا ہے، ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ سیکولر ہے وہ آفس تو کم سے کم دیوی دیوتاؤں کا کیلنڈر ہی لگایا رہتا ہے، ورنہ سب پولیس اسٹیشنوں میں مندر بنی ہوئی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ سارے تہوار، اب جیسے نوراتری ہو رہی ہے تو سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اسکول جو سرکاری ہیں، ان سرکاری اسکولوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے بچے بھی سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے بچے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اس چیز میں کیا کیا جاتا ہے، انوالو کیا جاتا ہے۔ اگر نہ بھی انوالو کیا جائے، آپ اگر برف کے بغل میں بیٹھیں گے تو آپ خود بخود ٹھنڈے ہوں گے، اور اگر گرم کے بغل میں بیٹھیں گے تو خود بخود گرم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جو آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس کو ہر حال میں کیا کرتا ہے، بغیر چاہے ہوئے بھی قبول کرتا ہے۔ اب سرکاری اسکولوں کا یہ معاملہ ہے، چونکہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار تھوڑا سا گرا ہوا ہے پورے بھارت میں، تو بہت سے پرائیویٹ لوگ اس میدان میں اترے اور انہوں نے اسٹینڈرڈ کو اونچا کیا۔ اب جب اسٹینڈرڈ اتنا اچھا کر دیا کہ ہر آدمی، اچھا اسٹینڈرڈ نام ہے کہ انگریزی بول لیتے ہیں، سمجھتے اسٹینڈرڈ اونچا ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہم جس اسکول میں کالج میں پڑھاتے تھے وہاں پیون بھی انگریزی بولتا تھا اور 5ویں پاس تھا۔ زبان کا جو بولنا ہے یہ کسی آدمی کی صلاحیت پر منحصر نہیں ہوتا ہے۔ آپ اردو بولتے ہیں، ہو سکتا ہے اردو پڑھ نہ سکتے ہوں، بہت سے بچے ہیں جو اردو پڑھ نہیں سکتے لیکن کیا کرتے ہیں، اردو بولتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو ماحول ہے، آپ کی زبان ہے، تو اس کو معیار بنا کر کے معیار بتایا جاتا ہے کہ بچہ انگریزی اچھی بولتا ہے۔ یہ وجہ ہم بتائیں گے ایسا کیوں ہمارا ذہن ہوا ہے۔ ایک جملے میں اس کا جواب ابھی دیتے تھے، بعد میں اس پر پوری گفتگو کریں گے۔ مغلوب جو قوم ہوتی ہے ہمیشہ غالب قوم کی ہر بات کو سمجھتی ہے کہ یہ معیار ہے،
अगर वो फटा कपड़ा पहन ले तो मगलूब कौम समझती है फटा कपड़ा पहनना ही सही है, कोई भी, तो उसके असरात मुरत्तब होते हैं। तो ये जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में लोगों ने स्टैंडर्ड अच्छा किया, अब हमारे बच्चे भी वहां जाते हैं। अब उन्होंने उस स्टैंडर्ड के नाम पर वो सारी चीजें शुरू किया। मिसाल के तौर पर सबसे पहला काम जो होता है वो प्रार्थना के नाम पर, मॉर्निंग प्रेयर के नाम पर सब कुछ किया जाता है जो शिरकिया होता है। ठीक है, हमारे नजदीक शिरक है, उनके नजदीक आस्था है। हमारे बच्चों को यह भी इजाजत नहीं होती है कि अगर वो कहते हैं कि भाई मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, तो मुख्तलिफ नोटिस आने लगती है, मुख्तलिफ किस्म की बातें कही जाने लगती हैं। तो ये जो प्लानिंग की जा रही है कि हम लोगों को, हमारे बच्चों को उस इर्तिदाद की फिक्र पैदा करना बगैर कहे हुए, तो वो इस तरीके से हमारे बच्चे अंदर अंदर क्या होते हैं, इस्लाम के बारे में कंफ्यूज होते हैं। इसी तरीके से कल्चरल प्रोग्राम होता है। मैं 50 सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम औरतें हैं, अपने बच्चों को कृष्णा बनाती हैं, राम बनाती हैं, और फिर वो कल्चरल प्रोग्राम, मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि न सारी नंगी तस्वीरों को सभ्यता कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो तस्वीरें हैं सब नंगी तस्वीरें हैं, उसका नाम सभ्यता दे दी गया है। सभ्यता की सभ्यता का उर्दू में तर्जुमा होता है तहजीब है, और हमारे नजदीक तहजीब उसको कहते हैं कि जो उसको एकदम एंटी है, तो उसका नाम ही सभ्यता दे दिया गया। और ऐसे सारे प्रोग्राम जो धार्मिक हैं उनका नाम दे दिया गया क्या, कि कल्चरल प्रोग्राम है। अब वो कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर सारा सब कुछ किया जाता है जो हकीकत में क्या होता है, धार्मिक होता है। अब हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसमें इतना अट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे होते हैं ज्यादातर 10-11 साल के, तो उसमें जैसे कि अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छा मेकअप किया जाता है, तो वो हमारे बच्चे भी क्या होते हैं उसमें, उनको भी अंदर से दिलचस्पी होती है। अब वो नतीजा ये निकलता है कि अगर हमारे वालिदैन ना भी चाहें, मना भी करें, तो वो बच्चे इतना जिद करने लगते हैं कि पेरेंट्स क्या होते हैं, मजबूर होकर के उस कल्चरल प्रोग्राम का, बल्कि धार्मिक कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर जो हो रहा है उसका वो हिस्सा बनते हैं। ये जो जाहिरी चीजें होती हैं देखने में, अगर चलो लोग, जब हम ऐसे लोग पेरेंट्स से जब बात करते हैं कि अरे थोड़ी देर के मौलाना साहब अगर वो कृष्णा बन गया तो उसमें क्या कोई हमारा धर्म चला गया क्या वो कलमे का इनकार कर दिया, क्या वो नमाज का इनकार कर दिया, क्या ऐसी बातें वो बोलने लगते हैं। कौन? वालिदैन बोलने। उनको यही मन नहीं मालूम है कि ये जो कागज, बच्चे का दिल जो एक सादा कागज था, उसके ऊपर जो आप तस्वीर बना रहे हैं, ये बहुत दिन तक तस्वीर बनी रहती है और वो उसको जहनों को क्या करती है, मुतासिर करती रहती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं स्कूलों में। अब उसका नाम प्रोजेक्ट रख दिया गया, बड़ा लफ्ज है प्रोजेक्ट लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है। अब वो प्रोजेक्ट के नाम पर, प्रोजेक्ट में ही कहते हैं कि आप जो है वो महाभारत की पूरी तस्वीर बनाइए। अब वो प्रोजेक्ट के नाम पर सारी धार्मिक बातों को प्रोजेक्ट के नाम पर कर दिया जाता है। ये जो तहजीब, सभ्यता, कल्चर, तीनों अलग अलग लफ्ज है। ये जो होशियार कौमें होती हैं, ये अपनी तहजीब को अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल लेती हैं और उसका नाम क्या रख देती हैं कि ये धार्मिक नहीं है बल्कि तहजीब है। जैसे मिसाल के तौर पर हाथ जोड़ करके सलाम करना, ये हिंदू कल्चर नहीं है, हिंदू तहजीब है, मतलब धार्मिक तहजीब है। अब उसको नाम क्या दे दिया गया है, ये भारतीय तहजीब है। ये भारतीय तहजीब नहीं है। भारत के लोगों ने अपनी धार्मिक तहजीब का नाम क्या रख दिया, भारतीय रख दिया। अब जब कोई कहीं आता है, जैसे हाथ जोड़ने की, तो कहते हैं ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये तो भारतीय तहजीब है। भाई भारतीय तहजीब अलग चीज है। भारतीय तहजीब में घूंघट डाल करके औरत को चलना है, वो तो तुम अख्तियार नहीं करते हो। हालांकि भारतीय तहजीब है, ये पुरानी तहजीब है कि आज भी आप देखें राजस्थान की खासकर औरतें एक बड़ी तादाद में क्या है,
گھونگھٹ ڈال کے چلتی ہیں. بہت سے گیا کے علاقے میں اور ادھر بنگال کے علاقے میں آج بہت سی غیر مسلم عورتیں جو گھونگھٹ نکال کر اس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیا گیا. اس کو کبھی بھی بھارتی تہذیب کا نام نہیں دیا گیا. پہلے جو ساڑی پہنی جاتی تھی کپڑے کے لحاظ سے وہ اس کا بلاؤز پورا کیا ہوتا تھا, آستین کے ساتھ ہوتا تھا, اور اس میں بلاؤز جو ہے وہ پورے وہاں تک ہوتا تھا جہاں سے شاید ساری شروع ہوتی تھی. تم نے اس تہذیب کو چھوڑ دیا. یہ ساری وہ تہذیبیں تھی جو واقعی میں ایک مہذب آدمی کی تہذیب ہوا کرتی ہے. بہرحال تو اسکول کے نام پر, کلچرل پروگرام کے نام پر ہمارے بچوں کو اس چیز میں انوالو کیا گیا. پھر تیسری چیز جو خطرناک قسم کی ہے, جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ برتھ ڈے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اب وہ برتھ ڈے کا چلن اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے اسکولوں میں کہ وہ بچے ہمارے گھر میں آ کر کے والدین کو مجبور کر دیتے ہیں کہ برتھ ڈے منائیں, اور وہ پھر والدین راستہ نکالتے ہیں اس میں. پھر بعد مولانا لوگوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو بات بولتے ہیں کہ یہ متشابہات میں وہ متشابہ ہے, فلاں قوم کی تشابہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے, کوئی کہتا ہے ناجائز ہے. پھر ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے بچوں کا, بچے اور اس طریقے سے اس ایونٹ کے ذریعے اپنی تہذیب کو اور اپنی بات کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. تو ابھی اسکول نہیں رہ گیا. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میتھ, فزکس, کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے, بلکہ اسی میتھ, فزکس, کیمسٹری کے ساتھ ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, دھارمک تہذیب بھی ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. اب وہ ڈالتے 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 ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب کبھی اس کے خلاف کوئی بات اٹھتی ہے تو کہ بچپن سے ان کی پرورش اس میں ہوئی ہے تو وہ بچے اب آگے چل کر کے کیا ہوتے ہیں, ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اور ان کو اسلام سے محبت کے بجائے ان تمام چیزوں میں اٹریکشن ہوتا ہے. ہر جہنم میں لے جانے والی چیز حدیث کے مطابق بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی باؤنڈری گھیری گئی ہے ان چیزوں سے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں, لہذا اس کے اندر اٹریکشن بھی موجود ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارے بچوں میں ارتداد فکری بھی پیدا ہوتا ہے اور تہذیبی ارتداد بھی پیدا ہوتا ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ دونوں باتیں کرنی ہے نا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان قوم میں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ پیسہ کہاں صحیح طور پہ خرچ کرنا ہے. آج ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا میرے گھر کا افتتاح ہے. اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. انہوں نے جو کارڈ دیا ہے وہ کارڈ کم سے کم بغیر مبالغہ کم سے کم 80 سے 90 روپے کا ایک کارڈ ہے. ایک کارڈ 80 سے 90 روپے کا ہے. اب انہوں نے اگر 200 500 جو بھی کارڈ چھاپے ہوں گے اس میں ان کو پیسہ خرچ کرنا معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ ایک ایسا اسکول قائم کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہمارے بچے اسلامی تہذیب اور اسلامی ماحول میں عصری تعلیم حاصل کریں گے تو وہ پیسہ یہاں پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آدمی نے واٹس ایپ پہ ڈالا تھا تھاٹ فار ڈے کے نام پر کہ آج نصیحت الیوم جسے آپ کہتے ہیں کہ آج کی اچھی بات. تو اس نے لکھا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہ مسلمانوں کی اگر غربت دیکھنی ہے تو مدارس, مساجد کے اماموں, مؤذنوں اور مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ دیکھ لے, وہاں سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعی میں بہت غریب قوم ہے. اور اگر مسلمانوں کو پیسہ دیکھنا ہے تو آپ ان کی شادی اور بیاہ میں دیکھ لیں. ابھی کچھ لوگ گئے تھے کل ایک شادی میں, اور حالانکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, وہ بیچارے پریشان تھے ان سے ان سے. جب لوگ وہاں پہ شادی گئے تو یہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ اس آدمی کی شادی ہے جو اتنا پریشان ہے. وہ کنفیوز ہو کر کے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنا ہائی فائی لوگوں کو بلا لیا گیا ہے, اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ دوسروں کے پیسے کی بنیاد پر بلا لیا گیا ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے, تو سب سے پہلے پیسوں کا استعمال ہم کو اسکول پر کرنا چاہیے, مدارس کو اچھا بنانے پہ کرنا چاہیے,
مدارس میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے. مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ نیچے ماربل لگایا جاتا ہے بڑا مہنگا, اور اس کے اوپر پھر چٹائی بچھا دی جاتی ہے یا ہلکی سی کارپیٹ بچھا دی جاتی ہے, اس پر نماز پڑھی جاتی ہے. بھئی جب پہلے سے طے ہے کہ ماربل کے اوپر چٹائی بچھانی ہے یا ماربل کے اوپر کارپیٹ بچھانا ہے, تو نیچے فرش میں ماربل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ ڈائریکٹ پلاسٹر کر دیجئے اور اس کے اوپر اچھی سی قالین بچھا دیجئے. لیکن ایسی جگہوں پر پیسے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں. تو مسئلے کا حل یہ سب سے پہلے کہ اچھے اسکول قائم کیے جائیں. قائم ہو رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہر سال ہر شہر میں. اب اس میں ایک چیٹنگ ہو رہی ہے ان اسکول کے قائم ہونے میں. انہوں نے دیکھ لیا, ہمیشہ ہوشیار آدمی عوام کی بے وقوفی کا جو فائدہ اٹھاتا ہے وہی ہوشیار ہوتا ہے. ہوشیار کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی میتھ بہت اچھی ہے. آپ کی بے وقوفی کا ہم فائدہ اٹھا لیں, اس کا مطلب ہم ہوشیار ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلم عوام میں ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے, کیا کہ ہمارا بچہ انگریزی تعلیم, عصری تعلیم جو کچھ بھی حاصل کرے لیکن ایک اچھا مسلمان بھی رہے. یہ ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہوئی 1980 کے بعد سے مسلمانوں میں. تو اب اس میں چیٹر گھس گئے. چیٹر نے دیکھا کہ یہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے, لہذا ایسے اسکول قائم کر دیے جائیں جو اسلامی تہذیب کے نام پر ہوں اور ان کو لوٹ لو. مقصد جو ہونا چاہیے تھا کہ اسلامی تہذیب کی چھاپ ڈال دی جائے, بچے کو کنکریٹ مسلمان بنا دیا جائے, اس کے کرنے میں تو ناکام ہو گئے. لیکن پبلک سے, مسلم پبلک سے انہوں نے کیا کر لیا, اس کو کیش کرا لیا. تو اسکول ایسے بنائے جائیں کہ جس میں اسلامی تہذیب کے ساتھ بچے پڑھیں, تاکہ اور اتنا اچھا اسٹینڈرڈ رکھا جائے کہ دوسرے لوگ بھی. اچھا, اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے الگ الگ اسکول کرنے کا, مطلب جیسے غیروں کے اسکول الگ ہو جائیں, مسلم مینجمنٹ کے اسکول الگ ہو جائیں. اگر یہ بات واقعی میں پریکٹیکلی ہو گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب کہ آپ بھارتی لوگوں کو دو حصے میں آپ نے کیا کر دیا, بانٹ دیا, جو نفرت کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے. لہذا اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کنٹرول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول میں جو بھی اسلامیات پڑھاتے ہیں اتنا اچھا اسکول رکھیں کہ جیسے آپ اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر ایمان بیچ کر وہاں پڑھاتے ہیں, ایسے ہی وہ آپ کے اسکول میں آ کر کے پڑھیں کہ اسٹینڈرڈ اچھا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بڑا مسئلہ لڑکیوں کا ہے. لڑکیاں جب جاتی ہیں اپنے گھر سے باہر اسکول, کالج, چاہے وہ آج بھی ہماری تہذیب ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, اگر آدھا گھنٹہ بھی جو آنے کا ٹائم ہے, لڑکی کے شام میں 5 بجے آنے کا ٹائم ہے, اگر وہ 5 سے 5:30 کے درمیان میں لڑکی نہیں پہنچتی ہے تو وہ چاہے جو بھی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, سب کا ماتھا کیا ہوتا ہے, ٹھنکنے لگتا ہے. خاص کر ماں پریشان ہو جاتی ہے. آپ ایسا اسکول قائم کریں جس میں لڑکیوں کو اتنی سیفٹی ہو, اتنی سیکیورٹی ہو کہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ میری بچی اگر وہاں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہے تو بھی محفوظ ہے. تب یہ دونوں فرق نہیں ہو پائے گا, ورنہ یہ دو الگ الگ گروپ بنا کر کے آپ ایک تیسرا مسئلہ کھڑا کر دیں گے. ایسا نہیں کریں. اتنا اچھا اسٹینڈرڈ بنائیں, اتنی زیادہ سیکیورڈ ہو, وہ ہماری بہنیں جو غیر مسلم ہیں وہ آئیں تو ہمارے اسکول میں ان کو یہ محفوظ ہو کہ میں یہاں پر اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت بنسبت اس اسکول میں جہاں پہ زیادہ فیس دینا پڑ رہا تھا وہاں سے زیادہ ہم محفوظ ہیں. تب جا کر کے آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور وہ جو ڈیوائیڈیشن کا نقصان ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس کو مزید فعال بنانے کے لیے جتنے بھی ہمارے کالج ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ایک آدھ وہ بھی محض دکھاوے کے طور پر, ہونا یہ چاہیے کہ ایسے اسکولوں میں ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ سارے بچے, خاص کر 6 اسٹینڈرڈ سے 12 اسٹینڈرڈ تک کے سارے بچے, ایک ہفتے میں 30 منٹ کا ایک بہترین اسکالر, اسلامک اسکالر کو بلایا جائے
اور ہر ہفتے ان کو لیکچر دلوایا جائے. بھلے اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کو کتنا بھی خرچہ کرنا پڑے، باہر سے بلوانا پڑے، دوسرے شہر سے بلوانا پڑے، ہوائی جہاز کا کرایہ دینا پڑے، سب کچھ دینا پڑے، لیکن وہ ہر ہفتے ایک 30 منٹ کا پروگرام ہوتے رہنا چاہیے. یہ MBA وغیرہ جو کراتے ہیں یہ 45 ہزار روپے اچھے لوگوں کو لیکچر کراتے ہیں اور دلواتے ہیں، اور مہینے میں 1.5 مہینے میں بڑے بڑے اسکالرز کو جو ہے وہ کرواتے ہیں. ابھی ہماری بیٹی دبئی میں ہے، وہ یہاں سے گولڈ میڈلسٹ ہے MBA. وہاں بیٹھے بیٹھے کالج والوں نے ان سے آن لائن لیکچر دلوایا اور پورے کالج میں ٹی وی لگا کر کے کس ٹاپک پر یہ جو ہے لڑکی بات کرے گی. کتنا پیمنٹ ہے؟ 45 ہزار روپے. 1 گھنٹہ تقریر کرنا ہے. کتنا؟ 1 گھنٹہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام ہم اپنے عصری اسکول میں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی جس شہر میں آپ ہیں وہاں جس کو آپ سمجھتے ہیں، جس مسلک کے آپ ہیں اس مسلک کے اچھے عالم کو. لیکن وہ عالم بھی وہ رام کہانی نہیں شروع کر دیتے 30 منٹ میں. پرابلم یہ بھی تو ہے نا، اس لیے بھی لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. ہم علماء سے ہم کو عنوان دے دیا گیا. میں ابھی بہت بڑے پروگرام میں گیا، نام نہیں لوں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے. بہت بڑے پروگرام میں گیا، 3 اچھے عالم کو بلایا گیا. ایک کا عنوان دیا گیا خدمت خلق بذریعے علاج، ایک کو عنوان دیا گیا خدمت خلق بذریعے تعلیم، ایک کو عنوان دیا گیا کہ غیر سودی کیسی اسکیم چلائی جائے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. وہ دونوں آدمی 30-40 منٹ وہ بولے جس کا عنوان سے کوئی تعلق نہیں تھا. لفاظیاں اور جذبات، اور پورے کا خلاصہ نتیجہ کیا تھا کہ وہ جو عنوان تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس سے بھی لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ ان کو بلا کر کے کون سر درد مول لے گا. عنوان ایک دیتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو بلایا اپنے یہاں، میں نے کہا اس عنوان پر بات کرنی ہے. انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے بلانا، میں عنوان پر بات کرتا ہی نہیں. کتنی بڑی شان ہے. فارغ ہیں 20-25 سال سے بحثیت بڑے عالم کے عوام میں مشہور ہیں، لیکن کیا ہے نہیں صاحب میں عنوان پہ بات نہیں کرتا. یہ ان کی شان ہے. اب ایسی شان والے لوگ، اس لیے بھی آپ کو وہ پروگرام اسکول والے بلانا بھی چاہیں نا تو 100 مرتبہ بیچارے سوچتے ہیں کہ بھیا سر درد نہ ہو جائے. اچھا یہ جو کالج کے بچے ہوتے ہیں اگر آپ نے ادھر ادھر کی شروع کیا تو اگلی مرتبہ پروگرام بھی کرو گے نا، وہ تمہارے پروگرام میں بیٹھیں گے نہیں. وہ 30 منٹ ان کے لیے دوسرا کام ہو جائے گا، وہ اپنا جا کر کینٹین میں بیٹھیں گے، ٹہلیں گے، آئیں گے نہیں. لہذا یہ کام کرنے کا ہے. کر کے ہر ہفتہ مسلم مینجمنٹ اسکول کثرت سے کھلیں، اسٹینڈرڈ کو اپنا خوب اچھا بنائیں. اور شارٹ پہ کر رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں پروفیسرز باہر سے بلائے جائیں، اسکالر باہر سے بلائے جائیں، اور بلا کر کے اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی قانون کیا ہے، اور ان سب کے عنوان متعین کر دیے جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے مدد مانگے میں آپ کو عنوان بھی دے سکتا ہوں، مٹیریل بھی دے سکتا ہوں کہ یہاں سے مٹیریل ملے گا اور اس عنوان پر بات کرائی جائے. تب جا کر کے ہم اپنے بچوں کو فکری ارتداد سے محفوظ کر پائیں گے. یہ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.